السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، بڑا شور مچا ہوا ہے، عدم اعتماد، طریقہ عدم اعتماد، سندھ ہاؤس، کبھی کدھر سے کوئی کدھر جا رہا ہے، کہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کیا سٹانس لے رہا ہے۔ اور میں جو ماضی میں طریقہ عدم اعتماد ایک بار محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف 1989 میں آئی تھی جو کہ ناکام ہو گئی تھی، اس کا کچھ احوال بتانا چاہتا ہوں۔ آپ جو خاص طور پہ نئے لوگ ہیں یا نئی نسل ہے، وہ اچھل پڑیں گے کہ کریکٹر وہی، تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ وہی حرکتیں، وہی بیانات، وہی اپنی صفائیاں، وہی دوسروں پہ چڑھائیاں، وہی سیم سندھ ہاؤس کی بجائے پنجاب ہاؤس، کس طریقے سے کیا کیا کردار اس وقت اب جو کر رہے ہیں، اس وقت کون کون کیا کیا کر رہا تھا، وہ آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو بڑی حیرانی ہوگی یہ دیکھ کے۔ آج وزیر اعظم صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ طریقہ عدم اعتماد لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو یوں ہے، ملکی حالات ٹھیک نہیں ہے، جو بھی مطلب وزیر اعظم کا جو بھی سٹانس ہے۔ اس وقت کی وزیر اعظم بینظیر بھٹو کیا کہتی تھیں؟ عدم اعتماد کی تحریک دھوکہ دہی کی کوشش ہے، وزیر اعظم بینظیر بھٹو۔ آج وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں کہ پیسے لگائے جا رہے ہیں، بھاؤ تاؤ کیا جا رہا ہے۔ اسی خبر میں اس وقت کی وزیر اعظم بینظیر بھٹو کیا کہہ رہی تھیں؟ بعض اراکین کو اپوزیشن نے 1 کروڑ روپے کی پیشکش کی ہے۔ یہ الزام کس حد تک درست تھا یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں ابھی، لیکن ہم تھوڑا سا جو ملتے جلتے بیانات ہیں پہلے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے کیا کہا تھا کہ ضرورت پڑی تو نئے الیکشن کرانے پر غور کیا جائے گا، عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی۔ آج بھی وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں، وزیر تو نہیں کہہ رہے نئے الیکشن، لیکن عدم اعتماد کی تحریک کو ناکامی کا ضرور کہہ رہے ہیں۔ ارکان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے دباؤ اور دولت کا استعمال کیا جا رہا ہے، ثبوت دیں گے۔ یہ آج عمران خان کا بیان میں آپ کو نہیں سنا رہا، آپ کو بینظیر بھٹو صاحبہ کا بیان سنا رہا ہوں۔ آج سے 33 سال پہلے، 33 ایئرز، کیا بدلا، کس کی سوچ بدلی، کس پارٹی کا کون سا ڈی این اے ہے، وہ آپ کو بہت واضح ہو جائے گا۔ MQM نے PP کو دھوکہ دیا، یہ عمران خان یا ان کے جو اتحادی ہیں یا دوسرے جو ساتھی ہیں یا ان کے سپورٹر وہ نہیں کہہ رہے، یہ محترمہ بینظیر بھٹو کہہ رہی ہیں MQM نے دھوکہ دیا حکومت کو۔ یہ وہ کہہ رہی ہیں، آگے بیان بتاتے ہیں جناب آپ کو۔ ابھی جس طرح اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس مطلوبہ ارکان سے زیادہ موجود ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، اس وقت نواز شریف اپوزیشن میں تھے جو کہ ابھی بھی ہیں، اور اس وقت انہوں نے محترمہ کے حوالے سے عدم اعتماد کے حوالے سے کیا کہا تھا؟ مطلوبہ سے زیادہ ارکان کی حمایت حاصل ہو چکی ہے، نواز شریف۔ اچھا، ایک اور چیز، ابھی نواز شریف صاحب ابھی پارٹی کی جو فلور کراسنگ کا آپ کو پتہ ہے جو قانون آیا تھا، اس میں فلور کراسنگ میں نواز شریف کی پارٹی PMLN سب سے زیادہ نشانہ بنی تھی بعد میں، لیکن یہ شروعات کہاں سے ہوئی تھی فلور کراسنگ کی؟ یہ اکثر آپ نے چھانگا مانگا کا نام بھی سنا ہوگا، لیکن اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے بھی نواز شریف صاحب کس طرح انکریج کر رہے ہیں کہ اگر آپ کس کے بندوں کو، بینظیر صاحبہ کے بندوں کو، پیپلز پارٹی کے MNA کو کس طرح انکریج کر رہے ہیں، یا جو ان کے اتحادی تھے ان کو کس طرح انکریج کر رہے ہیں، بلکہ اتحادیوں سے زیادہ ان کے اپنے بندوں کو۔ وہ کہہ رہے ہیں پارٹی کے خلاف ووٹ دینے سے نشست ختم نہیں ہوگی، ارکان اسمبلی سے خطاب، یعنی آپ پارٹی کے خلاف ووٹ دیں۔ بعد میں جب ان کے اوپر یہ پھر زرداری صاحب نے یہی والی گیم چلی تھی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اب تو ترمیم لانی چاہیے، تو دھوکہ ہے، یہ تو پیٹھ میں چھرا کھوپ دیتے ہیں۔ لیکن اس کی شروعات کس نے کی تھی یہ آپ کے سامنے ہے 33 سال پہلے۔ آپ کو ابھی لگ رہا ہوگا کہ سندھ ہاؤس پتہ نہیں پہلی دفعہ یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے، یہ ہم آپ کو سارا کچھ بتاتے ہیں۔ سندھ ہاؤس کی بجائے سندھ ہاؤس کی بجائے پنجاب ہاؤس کا نام استعمال ہوتا تھا۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، یہ وتیرہ رہا ہے۔ یہ کب تک چلے گا وتیرہ یہ سوچنا چاہیے، لیکن یہ یہاں کا انداز رہا ہے۔ مولانا صاحب آج کل بڑا بول رہے ہیں، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو عدم اعتماد تحریک کو ہم کامیاب کریں گے، ہم وہ ڈنڈے بردار بھی لے کے آ رہے ہیں، انہوں نے جلسہ بھی اناؤنس کیا ہوا ہے۔ اس وقت مولانا صاحب کہاں پہ کھڑے ہوئے تھے؟ 1989 میں مولانا صاحب کہاں کھڑے تھے؟ اس سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ حکومت میں شامل ہونے کی۔ وہ بعد میں شامل ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، تحریک عدم اعتماد کے بعد شامل ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے، یہ ہم آپ کو بعد میں الگ سی ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا
کیا کیا تھا محترمہ کے ساتھ، وہ یہ کیا تھا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی توقع ہے، مناسب تیاریوں کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے، جمہوری روایات کے مطابق ہے فیصلہ. یہ ان کا ہر فیصلے جمہوری روایات کے مطابق ہوتے ہیں، جمہوریت سے ہٹتے نہیں ہیں. یہ 73 کے آئین کے تناظر میں یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ایک طرف انہوں نے عدم اعتماد کی تھی اور بینظیر کے خلاف، دوسری طرف بینظیر کے ساتھ حکومت میں بھی شامل ہوئے تھے. اس کی الگ سے ویڈیو ہے. دونوں طرف ان کا وتیرہ رہا ہے. ابھی بھی اگر حکومت میں کبھی جگہ ملتی تو وہ ساتھ ہو جاتے، لیکن انہیں جگہ نہیں ملی تو آپ ساتھ نہیں ہیں. لیکن ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا. اب عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ 172 پورے کر دیں، ہم تحریک نہیں لیں گے، یا کر کے دکھا دیں، آپ حال میں لے آئیں، وہ کر دیں، یہ کر دیں. حالانکہ طریقہ تو اعتماد جو لے کے آتا ہے وہ اپنے بندے پورے کرتا ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی. ہاں، حکومت جب اعتماد کا ووٹ لیتی ہے جس طرح پہلے لیا گیا تھا، پھر وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بندے پورے کرنے. اب یہ ذمہ داری حکومت کی نہیں بلکہ اپوزیشن کی ہے. طریقہ عدم اعتماد میں اپنا نمبر وہ پورا کرے. لیکن اس وقت کیا کہا جا رہا تھا محترمہ بینظیر، جس طرح آج کہا جا رہا ہے 172 پورے کر دیں، اس وقت کیا کہا جا رہا تھا 119 پورے کر دیں. کس طرح کہا جا رہا تھا؟ وزیر اعظم 119 ارکان پیش کر دیں، تحریک واپس لے لیں گے نواز شریف. یہ بالکل جس طرح اب کہا جا رہا ہے اس طرح اس وقت کہا جا رہا تھا. اب کہا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد ملک کو بچانے کے لیے ہم نے پیش کی ہے. یہ ملک سے نیچے تو کوئی بات ہوتی نہیں ہے نا. اب لوٹے اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں، وہ بھی ملک بچانے کے لیے بدلتے ہیں. وہ کرنے کے لیے جب اس پارٹی کے ساتھ جا کے شامل ہو جایا جاتا ہے تو وہ بھی ملک بچانے کے لیے ہوتا ہے. دھرنے کال کیے جاتے ہیں وہ بھی ملک بچانے کے لیے، کال آف کیے جاتے ہیں وہ بھی ملک بچانے کے لیے. غنڈہ گردی کی جاتی، سڑکوں پہ آیا جاتا ہے وہ بھی ملک بچانے کے لیے. ایک دوسرے کے گریبان پکڑے جاتے ہیں وہ بھی ملک بچانے کے لیے. گالیاں نکالی جاتی ہیں وہ بھی ملک بچانے کے لیے. اور جب ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا جاتا ہے وہ بھی ملک بچانے کے لیے. جب COD کے اوپر پھر بعد میں عمل بھی نہیں کیا جاتا وہ بھی ملک بچانے کے لیے. اور بعد میں پھر دوبارہ COD کے تانے دیے جاتے ہیں وہ بھی ملک بچانے کے لیے. سب کچھ ملک بچانے کے لیے ہوتا ہے. ملک بچانے کے لیے تحریک پیش کی ہے، کسی دباؤ یا لالچ کے تحت متحد نہیں ہوئے. مری میں IGI اور آزاد اراکین کی پریس کانفرنس، جس طرح اب کہا جا رہا ہے کہ ملک بچانے کے لیے ابھی مری کی بجائے سندھ ہاؤس کر لیں، اس کو تھوڑا سا تبدیلی کر لیں تھوڑی سی. اب حکومت جیسے کہہ رہی ہے کہ ہمارے اراکین کو حراست میں رکھا جا رہا ہے، سندھ ہاؤس میں رکھا جا رہا ہے، بڑے ایکشن کیا جائے گا، ریڈ کیا جائے گا. اب کہا جا رہا ہے حکومت، اس وقت حکومت کی طرف سے کیا کہا جا رہا تھا؟ پنجاب حکومت نے ارکان اسمبلی کو حراست میں رکھا ہوا ہے. پنجاب حکومت کس کی تھی؟ نواز شریف کی. حکومت میں کون تھا؟ بینظیر. کن کے ارکان کو حراست میں رکھا گیا تھا؟ بینظیر کے. محترمہ بینظیر بھٹو کے اراکین اسمبلی کو حراست میں رکھا گیا تھا. اس وقت وزارت داخلہ اعتزاز تھے یا جو بھی تھے ان کی طرف سے بیان جاری ہوا تھا. اور میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ ساری جتنی اخبار کی میں خبریں پڑھ رہا ہوں یہ سب کریڈیبل اخبار کی خبر ہے. اور یہ ساری میری ٹویٹر اکاؤنٹ ہے @ظہیر لطیف ZAHEERLATIF ظہیر لطیف. وہاں پہ سارے یہ آپ کو کٹنگ کی صورت میں، فوٹو کی صورت میں آپ کو سارے مل جائیں گے. آپ وہاں سے سارے پڑھ سکتے ہیں. آج اچھا پنجاب حکومت نے اراکین کو حراست میں رکھا گیا ہے تو یہ جناب سب انہوں نے وزارت داخلہ نے بیان دیا تھا. اور آگے سے پھر جس طرح اب کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کسی کو رکن کو ہم نے گرفتار نہیں کیا، ہم نے مطلب حفظ بے جا میں نہیں رکھا یا حراست میں نہیں رکھا ہوا، تو ہاں وہ تو اپنی مرضی سے آئے ہیں. اس وقت نواز شریف نے، اس وقت کے اپوزیشن لیڈر نے، یہ جو میں نے پیچھے آپ کو بیان سنایا ہے وزارت داخلہ کے جواب میں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اراکین اسمبلی کے اغوا کا الزام مضحکہ خیز ہے نواز شریف. یہ بھی پڑی ہوئی ہے فوٹو، آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا اب سندھ ہاؤس میں سارے جمع ہوئے ہیں وہاں سے خیر اب نامعلوم مقام پھر چلے گئے ہیں. لیکن سندھ ہاؤس کے بعد اس وقت کا سندھ ہاؤس کیا تھا؟ اس وقت کا سندھ ہاؤس تھا مری میں. آپ کو پتہ ہے نا مری کی کتنی امپورٹنس ہے. جب آپ کو خبر ملتی ہے کہ فلاں نون لیگ کا اجلاس بھی مری میں ہو رہا ہے، اس وقت جو مری کے اندر معاہدہ مری بھی بڑا مشہور ہے، جس کا پیپر زرداری صاحب نے کہا تھا کہ معاہدے قرآن نہیں ہوتے، وہ بھی مری میں، سب کچھ مری میں ہوتا تھا. اس وقت مری میں اراکین کو لے کے جایا رکن کو اراکان کو. مری میں ارکان اسمبلی کے جوڑ توڑ کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا. ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ممبران TV VCR تاش سے دل بہلا رہے ہیں. گاڑیوں کی سخت چیکنگ ہے. یہ اب سندھ ہاؤس، آپ کو میں آج کی خبریں نہیں بتا رہا، یہ 33 سال پہلے بتا رہا ہوں. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے سندھ ہاؤس کا نام چینج کر کے مری کر دیا. یہ اس وقت کی خبریں ہیں، صرف وینیو چینج تھا، باقی وہی ہے سب کچھ. اچھا مری میں پھر جس وقت آرام، اور وہ یہ تو خبر آئی، اس کے بعد جو وہاں پہ رکن ٹھہرے ہوئے تھے، جس طرح ابھی ٹھہرے ہوئے منحرف رکن جو ابھی جس طرح دم بھر رہے ہیں ملک کا، وہ اس وقت کیا کہہ رہے تھے وہ ذرا سنیں. مری میں ہر طرح کا آرام ہے، بس گھر والے یاد آتے ہیں.
یہ انہوں نے کہا. اپنی مرضی سے ہوٹل میں مقیم ہیں, IGI کے ساتھ ہیں, اور پتہ نہیں یہ ساروں کا چلا. ناظرین, ان خبروں کی تفصیل آگے کچھ اس وقت کے چوئی نثار علی خان کو کس طرح کہا گیا تھا کہ آپ نے MNA ہاسٹل سے پنجاب ہاؤس لے کے آنا ہے, یہ سندھ ہاؤس کی طرح پنجاب ہاؤس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, لے کے جانا. وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ساری تفصیلات بتائیں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی, تھوڑی دیر بعد پھر تھوڑے ٹائم کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.